ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اور ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک اور پالنہار ہے. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ترقی یافتہ دور ہے. نت نئے ایجادات ہر دن رونما ہو رہے ہیں، اور یہ سب ایجادات اللہ رب العالمین کی انعامات ہیں جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین دن بدن انسانوں کو عطا کرتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. لیکن انسان ہے کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمان بن جاتا ہے. انہی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کو دنیا کا ہر انسان استعمال کرتا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت نے انسانوں کے بہت کام، جس نعمت نے انسانوں کو بہت فائدہ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر اس نعمت کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، یہی نعمت انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتی. میں سوشل میڈیا کے فوائد کا تذکرہ نہیں کروں گا، ہم میں سے ہر کوئی اس کے فائدے جانتا ہے. لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں سوشل میڈیا آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیسے بن گیا ہے، جو انسانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر ایک کی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے. کیسے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اس سوشل میڈیا کے بارے میں کہ سوشل میڈیا کیسے ہماری زندگی میں اثرات مرتب کر رہا ہے، کیسے ہماری زندگی کے لائف اسٹائل کو تبدیل کر رہا ہے، کیسے ہماری دنیا بھی تباہ و برباد کر رہا ہے اور کیسے ہماری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، چند نکات ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. محترم حضرات، یاد رکھیے سوشل میڈیا فی نفسی نہ ہی خیر ہے نہ ہی شر ہے، یہ اس کے استعمال کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے.
کہ وہ اسے اپنے لیے نعمت بناتے ہیں یا اس کی وہ اپنے لیے زحمت بناتے ہیں۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے واللہ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یہ سب سے بڑی زحمت ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہماری زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا آج جو سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے، اس وجہ سے کہ سب سے پہلی چیز سوشل میڈیا نے انسانوں کے دلوں سے وقت کی قدر و قیمت کو ختم کر دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے انسانوں کے اندر وقت کی قیمت کو کم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیے مسلم معاشرہ وقت کی قیمت کو نہ جانتے ہوئے سوشل میڈیا میں گھنٹوں لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان سوشل میڈیا میں جب مشغول ہو جاتا ہے اسے وقت کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ شریعت اسلامیہ وقت کی قدر کرنے کے لیے اتنی اہم تعلیمات دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں دنیا کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک ہے صحت اور تندرستی اور دوسری ہے فرصت کے اوقات۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس سے صحت کا صحیح استعمال کر کے انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگائے، اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے جب میں صحت مند ہوں وہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگا دیتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کی مثال لیجئے، جب ان سے کہا جاتا ہے چلیے نماز پڑھیے، چلیے دین سے جڑیے، چلیے دینی مجلس میں بیٹھے، کیا جواب آتا ہے؟ نہیں، آج ہم کل سے آئیں گے، کل سے نماز پڑھ لیں گے، کل سے دینی مجالس میں بیٹھیں۔ کیوں؟ آج اللہ نے صحت دی ہے، آج تم اپنے آپ پر اختیار کر سکتے ہو، چاہے تم اچھے عمل بھی کر سکتے ہو چاہے خراب بھی عمل کر سکتے ہو، لیکن کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں، کل یہ صحت رہے گی نہیں رہے گی پتا نہیں، کل کون سی بیماری انسان کے اندر جنم لے پتا نہیں۔ جب انسان ہسپتال کی زندگی میں چلا جائے گا، وہاں ایڈمٹ ہو جائے گا، جب اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس وقت انسان اچھے عمل کرنا بھی چاہے گا لیکن اس کی صحت اسے ساتھ نہیں دے گی۔ آج ہم خود اپنے معاشرے کے اندر جائزہ لیں، کتنے نوجوان تھے جو کل تک مساجد میں تھے لیکن آج ہسپتال کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ جو کہتے تھے کہ آج ہم کل سے نماز پڑھ لیں گے، کل سے مساجد کی طرف رخ کریں گے، کل سے دیندار بن جائیں گے، لیکن آج ہسپتال میں زندگی بسر ہے۔ لہٰذا اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرصت کے اوقات، اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ فرصت کے اوقات وہ لمحات جس میں انسان اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، مصروف نہیں رہتا ہے، اس وقت میں آج ہم 90% لوگ سوشل میڈیا میں وقت گزارتے ہیں۔ اگر وقت خالی ہے انسان فیس بک میں مشغول ہو جاتا ہے، یوٹیوب میں مشغول ہو جاتا ہے، واٹس ایپ میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اتنی اہمیت ہم نے دے دی ہے آج سوشل میڈیا کو کہ اس سوشل میڈیا نے جہاں انسان کے دل و دماغ سے وقت کی قیمت کو کم کر دی، وہیں پر انسان کو اللہ رب العالمین سے دور بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھی غافل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے انسان جب موبائل فون میں مشغول ہوتا ہے، کانوں میں اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن انسان موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنے کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مؤذن یہاں پہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر بار بار یہ اعلان کرتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں زندگی گزار کر اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں مشغول کر دیتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے اس کے پاس۔ ہم نے سوشل میڈیا کے لیے اتنا وقت دے دیا، اتنی اہمیت دے دی، ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس سوشل میڈیا نے آج انسانوں کو گناہ کرنا آسان سے آسان کر دیا ہے، گناہ کرنا آسان سے آسان کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو اگر ہم نے غنیمت نہیں سمجھا، غفلت میں زندگی گزارا، اللہ رب العالمین مہلت دے گا، لیکن جب موت آئے گی اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب و کتاب لے گا۔ وہاں تمہیں حساب دینا ہے کہ تم نے کتنا فیس بک میں وقت گزارا، تم نے کتنا سوشل میڈیا میں وقت گزارا، تم نے کتنے گیمز میں وقت گزارا۔ ایک ایک لمحے کا جب تم حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے
کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کے پاس؟ وہ کیا بہانہ بناؤ گے؟ کون بچانے تمہیں آئے گا؟ اس حدیث کو آپ دل و دماغ میں رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اس منظر سے گزرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین بندے سے ڈائریکٹ سوال کرے گا، ڈائریکٹ سوال کرے گا۔ لیس بینہ و بین ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین بندوں سے سوالات کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں گزاری، میں نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا۔ جب انسان سے یہ سب سوالات ہوں گے، انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا، عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا، عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ فاتقوا النار، اس منظر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لہٰذا اس منظر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو۔ لیکن افسوس اس سوشل میڈیا نے ہمیں اس سوچنے کا جذبہ بھی ختم کر دیا۔ یاد رکھیے یہ غفلت کی زندگی گزر جائے گی۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیاوی زندگی کو سب سے بہتر زندگی سمجھتے ہیں، وهم عن الآخرۃ غافلون، جبکہ یہی دنیاوی زندگی کی محبت انہیں آخرت سے غافل کر رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو ضائع برباد کرتے ہیں یہ کتنی بڑی تباہی و بربادی ہے پتہ ہے؟ امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں ان اضاعت الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضیاع کرنا، وقت کو برباد کرنا یہ موت سے بھی سخت ہے۔ کیوں؟ جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کا وقت برباد ہوتا ہے انسان کو دنیا میں بھی پچھتانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی پچھتانا پڑتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس حدیث اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے لوگو موت کے آنے سے پہلے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خوب خرچ کر لیا کرو۔ یہاں پہ اللہ نے ایک عبادت کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم اس مفہوم کو سمجھیں، اللہ نے اس آیت کے ذریعے پیغام دیا، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس نعمت کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے۔ اگر قدر نہیں کرو گے کیا ہوگا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آئے گا انسان خواہش کرے گا اے اللہ ایک مرتبہ چانس دے دے، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، اتنے نیک اعمال کروں گا۔ اللہ اکبر، غور کرو کہ اس موت کے منظر کو یاد کرو کہ آج ہم راتوں رات جا کر اس سوشل میڈیا میں اپنے وقت کو ضائع برباد کرتے ہیں، اگر اسی وقت موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے آ جائے، کیا کہو گے اس وقت؟ یہی آرزو کرو گے لولا اخرتنی، اے اللہ ایک مرتبہ مہلت دے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے جان دے دے، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا۔ معاملہ اتنا ہی ختم نہیں ہوگا کہ یہاں تو یہ موت کا منظر ہے، مرنے کے بعد بھی انسان سکون سے نہیں رہے گا اگر وقت ضائع برباد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے خوب چیخ و پکار کریں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے تھوڑی دیر کے لیے نکال۔
تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مہلت کے لیے دنیا میں بیچ، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، ہم ہرگز برا عمل نہیں کریں گے، وقت کو ضائع برباد نہیں کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ ایک مرتبہ مہلت دے دے، اللہ کہے گا اولم نعمرکم، ارے کیا بات کر رہے ہو، کیا میں نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے عمر نہیں دی تھی؟ کیا 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال میں نے زندگی نہیں دی تھی؟ صرف زندگی نہیں، ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں نے زندگی کے ساتھ تمہیں ڈرانے والے بھی تمہارے پاس بھیجی، انبیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں نے تمہیں پیغام بھی دیا، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، فذوقوا، آج چکو جہنم کا عذاب۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا کا فتنہ سب سے بڑا جو نقصان ہمیں پہنچا ہے وہ کیا ہے کہ وقت کو برباد ہمارا کر دیا۔ لہٰذا اللہ کے بندو، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، اپنے آپ کو وقت برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان اس سوشل میڈیا کے فتنے نے جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈالا ہے وہ کیا؟ والدین کو اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے یہ موبائل فون، یہ سوشل میڈیا۔ آج آپ دیکھیے کہ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑی عمر کو جب 1 سال کے قریب پہنچ جاتا ہے، ماں باپ تربیت سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بچہ زیادہ روئے، بچے کو موبائل فون لگا کے دے دیا، یوٹیوب میں ویڈیو لگا کے دے دیا، بچہ رو رہا ہے، موبائل دیکھے گا خاموش ہو جائے گا، بچہ اسکول سے آ رہا ہے تنگ کر رہا ہے، ٹیب دے دو، بچہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بچوں کی عمر تربیت کی عمر ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ اگر ان بچوں کو بچپن سے تم موبائل فون کی عادی بناؤ گے، یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی اطاعت و فرمانبردار نہیں بنیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ آج ماں باپ کے پاس تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کمانے میں مشغول، ماں کھانے بنانے میں مشغول، گھریلو کام میں مشغول، بچہ اگر مصروف ہے کیا کرے گا؟ کوئی کام نہیں، موبائل میں مصروف۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ قول دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا دنیا میں بچوں کی بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہوتی ہے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی لاپرواہی۔ کیوں؟ یہ بچپن کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے العلم الصغیر کالنقش الحجر، بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر کے مانند ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بچپن میں بچوں کو دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے، بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کریں گے، بچوں کو دین سے نہیں جوڑیں گے، یاد رکھیے یہ بچے ماں باپ کے حق میں صدقے جاریہ بھی نہیں بنیں گے۔ وہیں اگر ہم اس بچپن میں بچوں کو موبائل فون کا عادی بنائیں گے، یاد رکھیے جب بڑے ہو جائیں گے یہ موبائل فون کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ ان کو ماں باپ کی بھی فکر نہیں ہوگی۔ آج معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ماں باپ کے پاس اگر وقت بھی ہے موبائل فون میں مشغول ہے، بیوی کو شکایت ہے شوہر کے پاس وقت نہیں ہے بیوی کو دینے کے لیے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ جب آتا ہے کام میں رہتا ہے، جب کام سے فارغ ہو کے آتا ہے گھر میں بیٹھے موبائل یوز کر رہے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہے موبائل یوز کر رہی ہے، بچے بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، کھانے بیٹھے موبائل یوز کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟ اس سوشل میڈیا کی فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز بنی ہے اس موبائل فون کی فتنے میں بنی، جبکہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تھا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا تھا، لیکن آج ہم کیا کریں؟ سوشل میڈیا نے آج ہمیں خود جہنم کے قریب کر دیا اور ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کے قریب کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یوٹیوب میں بچوں کے کارٹونز وغیرہ لگا کے دے دیتے ہیں، بچوں کو ریلز وغیرہ موبائل یوز کرتے ہیں، بچہ جب ریلز وغیرہ دیکھتا ہے کارٹون وغیرہ دیکھتا ہے بیچ میں ایڈس وغیرہ بھی آتے ہیں، بیچ میں گندے ایڈس بھی آتے ہیں، بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بچہ دیکھتا ہے، ماں باپ خوش فہمی میں نہیں میرا بچہ باہر بگڑ رہا نہیں، بچے کو کوئی دوست نہیں، گھر میں اچھا ہے۔ جبکہ یہاں پہ بچے کی بات یہ ہے کہ بچہ بیٹھ کے سوشل میڈیا میں پوری دنیا کی فتنوں کی سیر کر رہا ہے، کبھی وہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، کبھی وہ گندے چیزیں سن رہا ہے، کبھی وہ ریلز میں گندے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہی بچے جب بار بار اس چیزوں کو دیکھیں گے، بڑے ہونے کے بعد ماں باپ سے وہی چیز کی خواہش بھی کریں گے، مجھے وہی صحیح کپڑے ہونا چاہیے، میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گی، مجھے وہی چیز ہونا چاہیے۔ یہ سبب کون بنے اس چیز کے؟ ہم نے نا، ہم نے موبائل بچوں کو فون دلا کے دیا۔ اور یاد رکھیے ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج یہ بات ہم بھی مانتے ہیں
کہ بچوں کو تعلیم کے لیے موبائل فون ضروری ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ بچے کو اگر موبائل فون بھی دے، سامنے بٹھاؤ، اگر پڑھ رہا بھی ہے سامنے بیٹھ کے پڑھو، تاکہ اس پہ 24 گھنٹے نظر رہے، بچہ کہیں غلط استعمال بھی نہ کرے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ موبائل استعمال کرے، مجھے بچے پر بھروسہ ہے، میرا بچہ کبھی موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جبکہ پتہ نہیں وہ بچہ موبائل فون کے ذریعے کتنے گناہ کے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے یہ ایسا گناہ ہے جس گناہ کے بارے میں تمہیں اللہ رب العالمین تم سے ضرور سوال کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو یاد کیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے آدمی، اے انسان، تو اپنے اولاد کی فکر کر، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر۔ ماذا علمت وماذا ادبت، اللہ تجھ سے قیامت کے دن تجھے پوچھے گا تو نے اپنے بچے کو کتنا دین سکھایا، کتنی تربیت کی، کتنا تو نے اسے اپنے دین سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین تجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرے گا۔ لہٰذا ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کی فکر کرے، یہ موبائل فون کے استعمال احتیاط کے طور پر کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو طلاق اور خلا کے واقعات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ اس سوشل میڈیا نے محبتوں کو ختم کر دیا، الفتوں کو ختم کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے اس سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان اگر کوئی ہوا ہے نا، اس سوشل میڈیا نے انسان کے دل سے محبت کو ختم کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے انسان کے پاس دوستوں کے لیے بات کرنے کے لیے گھنٹوں وقت ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے لیے 10 منٹ اس کے پاس موجود نہیں۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھتا ہے، موبائل فون یوز کرتا ہے، دوستوں سے گھنٹے بات کرتا ہے۔ ماں باپ ترستے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، میں اسے دل کھول کر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ ماں باپ سے بات بھی کرتا ہے 2 منٹ، کیا کام ہے؟ پیسے بھیجنا، ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں، بس کام سے کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خیر خیریت کچھ دل کھول کر بات کرنا، یہ کرنا نہیں۔ جبکہ بوڑھے ماں باپ ترستے ہیں آج بچوں کی بات کرنے کے لیے، انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیونکہ اس سوشل میڈیا نے ہمارے اندر وہ محبت و الفت کو ختم کر دیا۔ لہٰذا اللہ کے بندو، یہ گناہ ہے جو گناہ تمہاری دنیا بھی برباد کر سکتی ہے اور آخرت بھی برباد کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکثر ماں باپ کی شکایت آتی، مول صاحب میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ بات نہیں مان رہا۔ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ بچپن سے تم نے سوشل میڈیا کا عادی بنایا، سوشل میڈیا میں وہی چیزیں دیکھتا ہے۔ سوشل میڈیا میں کیا چیزیں آتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ آج آپ دیکھیے معذرت کے ساتھ آج فتنہ اور ایک بڑا، وہ کیا ہے؟ بگ باس کا فتنہ، بگ باس کا فتنہ، سیریلوں کا فتنہ سوشل میڈیا میں، جو آج ہماری قوم کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کیا آج ہمارا نوجوان رات کے 3 4 بجے تک سیریلیں دیکھنے میں وقت کو ضائع کرتا ہے، اور فجر کی نماز کا جب مسئلہ آتا ہے مسجد سے دور ہو کے بستر میں سوتا ہے۔ 4 بجے تک ارطغرل غازی، اور وہ اب تک ختم ہوا، وہ سیریل بھی بڑا چل رہا تھا۔ ارطغرل غازی کے سیریل دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ بگ باس کا فتنہ، سارے گھر والے دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے چینل چل رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا اس سیریل نے ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا سوچ پیدا کر رہی ہے؟ یہی سوچ پیدا کر رہی ہے کہ اس سیریل کے ذریعے ہمارے اندر یہ احساس، بچوں کے اندر ہمارے اندر شعور ہے، ہم بچ جائیں گے، لیکن بچے کیا نہیں، ایک ہی جگہ ایک مرد عورت مل کر رہ سکتے، اور جب یہی بچے بڑے ہوں گے تو وہ بے حیائی کا کام نہیں کریں گے؟ کیا وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے؟ کون اس کا سبب بنے؟ ماں باپ، جنہوں نے ٹی وی لگا کے سارے گھر والوں کو سارے گھر والوں کو دیکھنے کے لگایا ٹی وی، موبائل فون دے دیا۔ لہٰذا اللہ کے بندو، تربیت اولاد کی فکر کرو، یہ اللہ رب العالمین نے تم پر سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس ذمہ داری سے آپ بھاگ نہیں سکتے، نہ ہی ماں بھاگ سکتی ہے، نہ ہی باپ بھاگ سکتے۔ اگر ہم نے اس تربیت میں کوتاہی کائلی کی تو یہی بچے، جن بچوں کے لیے تم دنیا کماتے ہو، یہی بچے تمہیں جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان اس سوشل میڈیا کے فتنے نے جو ہماری زندگی میں ڈالا ہے، وہ کیا ہے کہ اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو شبہات، اور بالخصوص نوجوانوں کو اور بالعموم سارے لوگوں کو، مرد اور عورتوں کو شبہات اور شہوات کے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ آج مسلم نوجوان لڑکی لڑکیوں میں ایک فتنہ بہت عام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ماں باپ اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے۔ وہ کیا فتنہ ہے کہ ماں باپ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرے بچہ کالج پڑھ رہا ہے، اسکول کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، بچوں کا فرینڈ سرکل بھی بڑا اچھا ہے، لیکن اسکول اور کالج میں کیا ماحول چل رہا ہے پتہ ہے؟ کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کوئی خاص فرینڈ سرکل ہونا چاہیے جس سے وہ ہر چیز شیئر کر سکے۔
اور یہی چیز ایک غیر محرم اور غیر محرم کے درمیان تفریق کو ختم کر دی ہے. آج ایک لڑکا ایک لڑکی سے تعلقات رکھنے میں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اور کیا ایک نیا ٹائٹل لگا دیا گیا, بھائی ہماری لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس ہم اسے دینی بہن سمجھتے, ہم اسے دینی بھائی سمجھتے, ہم اسے دینی بہن سمجھتے, دین کے ناطے میں اس سے رشتہ رہے. اللہ کے بندو یاد رکھو, بھائی بہن کے حقوق اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے. سگا بھائی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھائی تمہارا سگا بھائی نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب مرد عورت ایک تنہائی میں ملیں گے, وَثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ, تیسرا شیطان ہوگا ان کے درمیان. تم اپنے آپ کو کتنا بھی کنٹرول کر لو, اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آج بچ جاؤ گے گناہ سے, لیکن کل شیطان تمہیں گناہ میں ڈالے گا. اور ایک چیز, اس سوشل میڈیا نے نگاہوں کے زنا کو آسان سے آسان کر دیا ہے. کیا عالم, کیا جاہل, کیا دیندار, کیا عام آدمی, ہر ایک کو اس سوشل میڈیا نے نگاہوں کے زنا کو آسان کر دیا ہے. نگاہوں کے نگاہوں کے زنا میں مبتلا کر دیا. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں کا زنا یہ کہ انسان غلط چیز دیکھے, کانوں کا زنا یہ کہ انسان غلط چیزیں سنے, زبان کا گناہ یہ کہ انسان زبان سے گندی بات کرے. آج آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, اچانک گندی آیتیں آ گئی, ختم, آنکھوں کا زنا ہو گیا. آج ہم یوٹیوب میں دیکھتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں, کتنے غیر محرم عورتیں ہماری نفسوں سے گزرتی ہیں, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہ وہ گناہ ہیں جو گناہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہیں, ہم اس کی فکر نہیں کرتے. اللہ کے بندو, اس سوشل میڈیا کے فتنے نے جہاں نگاہوں کے زنا کو آسان کر دیا ہے, وہیں پر ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن گیا ہے. آج آپ دیکھیے کہ آج مسلم معاشرہ, جہاں پہلے طوائف دیکھنے کے لیے, ناچنے گانے دینے کے لیے انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا, آج گھر بیٹھے موجود ہے. انسان جو گانا سننا چاہتا ہے سن سکتا ہے, جو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے, جو بے حیائی کا کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, کوئی اس سے روک نہیں سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. بے شک جو لوگ بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں, بے حیائی کے کام کو پسند کرتے ہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کے بندو, اپنے آپ کو گانے سننے سے بچاؤ. یاد رکھو, اسی گانے سننے کے بعد اگر موت آ جائے تمہیں کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کے پاس؟ کیوں جانتے ہیں, انسان کی جس حالت میں موت ہوتی ہے قیامت کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر ہم گانے سنتے سنتے سو گئے, اسی حالت میں موت آ گئی, ہماری حالت بھی اسی کے ساتھ. اور اتنا ہی نہیں, آخری بات کہ اپنی بات ختم کروں گا, وہ کیا ہے, سوشل میڈیا نے انسان کو نمازوں سے دور کر دیا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں خطبات بھی دے رہے ہیں, دروس بھی دے رہے ہیں, لوگ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن مساجد پھر بھی خالی کی خالی. کیوں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انبیاء کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع برباد کر دیا. کیوں ضائع برباد کر دیا؟ واتبعوا الشهوات, خواہشات کی پیروی کر کے انہوں نے نمازوں کو ضائع برباد کر دیا. ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے, جو آدمی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے, نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں, اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. اس حدیث کو دل و دماغ میں بٹھا لو. اگر انسان صحیح معنوں میں اس حدیث میں غور کرے گا نا, کبھی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑے گا, کبھی زندگی میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں آئے گا اس کی زندگی. کیا حدیث ہے؟ من حافظ علیہ, جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرے گا, یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور و برہان و نجاح, یہی نماز انسان کے لیے قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ بنے گی,
دلیل بنے گی، جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بنے گی اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بھی بنے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کو ضائع برباد کر دیتا ہے، یہ نماز نہ اس کے لیے روشنی بنے گی، نہ ہی اسے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ الٹا ایسا آدمی مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف، ایسا آدمی مرنے کے بعد قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم انبیاء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا فرعون و حامان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے واضح تعلیمات بتلا دی، نماز پڑھو، نیک اعمال کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، قیامت کے دن تم انبیاء کے ساتھ ہوگے، صدیقین کے ساتھ ہوگے، شہداء کے ساتھ ہوگے۔ نماز نہیں پڑھو گے، کن کے ساتھ حشر ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، جہنم کی آگ میں جھلستے رہو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سوشل میڈیا نے ہمیں منافق بنا دیا ہے، معذرت کے ساتھ منافق بنا دیا۔ کیسے منافق بنا دیا ہے؟ کہ سوشل میڈیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ بے شک منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، نمازوں میں سستی کائری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس سوشل میڈیا نے ہمارے دل و دماغ سے نمازوں کا خشوع و خضوع چھین لیا ہے۔ انسان نماز کے لیے بھی آتا ہے، موبائل فون کس کا میسج آئے گا، کس کا کال آئے گا، نہیں، نماز ختم ہونے پہلے موبائل فون کس کا میسج آیا، کس کا کال آیا، نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے، نماز کا اعلان، نماز بھی ختم ہوتی ہے، آپ دیکھیے معاشرے کے اندر باہر جائزہ لے، کوئی نوجوان ویڈیو بنانے مشغول ہے، کوئی نوجوان یوٹیوب پہ کیا بولتے ہیں فری فائر کھیلنے مشغول ہے، کوئی نوجوان پب جی کھیلنے مشغول ہے۔ کون ان کے ذمہ دار ہیں؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ کب تک ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ موت بول کے نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ آج زندگی اللہ نے دی ہے، غنیمت سمجھو، ورنہ یہ زندگی، علی رضی اللہ عنہ کا قول، الا ان الدنیا مدبرہ وان الاخرۃ مقبلہ، اے لوگو، سورج جیسے جیسے طلوع ہوتا ہے، زندگی کا ایک دن ختم ہونے کو جا رہا ہے، دنیا دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، آخرت سے تم ایک قریب، دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہو۔ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو، دنیا بنانے والے نہ بنو، آخرت بنانے والے بنو۔ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، آج عمل کا موقع ہے، حساب و کتاب اللہ نہیں لے گا، کل اللہ صرف حساب و کتاب لے گا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سوشل میڈیا کے فتنے سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، خصوصاً نوجوانوں کو اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچائے، خصوصاً گیمز کی فتنے سے، عشق و معاشرے کے فتنے سے، حرام تعلقات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو وقت کو ضائع کرنے سے بچائے، وقت کی بربادی سے بچائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام والدین کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، بلکہ تمام دنیا میں جہاں بھی لوگ رہ رہے تمام کو موبائل فون کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق فرمائے، تنہائی کے گناہوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔